السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو چینل ای ایس اکیڈمی۔ تو آج ہم کلاس 10 کی سندھی اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ سندھی کے چیپٹرز کی ٹرانسلیشن بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی۔ ایگزامز میں سندھی کی ٹرانسلیشن کرنی ہوتی ہے اردو میں، تو میں آپ کو سندھی بھی بتاؤں گی اور اردو بھی پڑھ کے بتاؤں گی تاکہ آپ کو ایگزامز میں آسانی ہو۔ تو فرسٹ چیپٹر کا نام ہے حجۃ الوداع وارو خطبہ۔ اس کا مطلب حجۃ الوداع کا خطبہ یعنی کہ لاسٹ سرمن آف ہولی پروفٹ۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہجری کے 10ویں سال ذی الحج کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,40,000 مسلمانوں کے ساتھ آخری حج ادا کیا۔ حج سے واپس لوٹتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے میدان میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ مسکینوں، عورتوں، غلاموں، یتیموں کے حقوق کے بارے میں تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو توحید کی امانت اور قرآن کے دستور کو جان سے زیادہ عزیز رکھنے کی تاکید فرمائی۔ ایک دوسرے کی جانوں، عزتوں اور ملکیتوں کے احترام کی تلقین فرمائی۔ بانہن یعنی کہ غلاموں سے شفقت، یتیموں سے مہربانی اور مسکینوں کی سنبھال یعنی کہ دیکھ بھال، اور عورتوں سے عدل اور ان کے حقوق کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کے اہم باتیں یہ ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اہم گالیون مطلب اہم باتیں۔ نبی کریم نے فرمایا، میں آج کے دن جاہلیت یعنی کہ جہالت کی تمام رسموں کو ختم کرتا ہوں، پیروں تلے رونتا ہوں۔ پیرن مطلب پیروں تلے رونتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے جاہلیت کی تمام گمراہیاں دور کر دیں اور نسبی یعنی کہ خاندانی غرور، فخر مطلب غرور ختم کر دیا۔ مومن عزت والا ہے اور گناہگار مطلب فاجر مطلب گناہگار، فاجر ذلیل ہے۔ آج کان پوئے مطلب آج کے بعد کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی بھی فضیلت حاصل نہیں۔ سب مسلمان حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا۔ ہر کوئی مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا بھاؤ مطلب بھائی ہے۔ سب مسلمان ایک برادریاں ہیں اور سب مسلمان ایک برادری ہیں۔ آگے آپ نے فرمایا، ہی انسانوں پنہنجی غلامن جو خیال رکھو۔ نبی کریم نے فرمایا، اے انسانوں اپنے غلاموں کا خیال رکھو، جو خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ اور جو خود پہنو، پھیریون مطلب پہنو، جو خود پہنو وہی انہیں بھی پہناؤ۔ آئی ہوپ کہ یہاں تک کلیئر ہوگا۔ نیکسٹ ہے، عورتن جی معاملے میں اللہ کان رجندہ رہو۔ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو۔ عورتوں پر آپ کا اور آپ پر عورتوں کا حق ہے۔ آپ کی جانیں اور آپ کا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن اس شہر میں خون خرابہ حرام قرار دیا گیا۔ آئی ہوپ کہ یہاں تک کلیئر ہوگا۔ سندھی کا پیراگراف آپ اپنی بک سے ٹیلی کر سکتے ہیں۔ اپنی بک ساتھ لے کر بیٹھیں تاکہ جو میں ٹرانسلیشن بتاتی جا رہی ہوں ان کو آپ چاہیں تو اپنی بک میں نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس ایک ایسی چیز ایڑی شے مطلب ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس نے اسے مضبوطی سے تھام لیا، مضبوطی سے پکڑ لیا تو وہ کبھی گمراہ مطلب غلط راستے پر نہیں بھٹکے گا، گمراہ نہ تھیندا یعنی کہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن۔ نیکسٹ ہے، آپ نے فرمایا قرض ادا کیا جائے، ادھار لی ہوئی چیز واپس کی جائے اور ضامن قرض دینے کا پابند ہے۔ اگر کسی نے قرض لیا ہے اور اس کی ضمانت دی ہے تو اس ضمانت کی وجہ سے اسے اپنا قرض ادا کرنا ہے، اس ضمانت کا پاس رکھنا ہے، اس ضمانت کا وہ پابند ہے۔ خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی ہک بئی مطلب ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔ آپ کو آپ کو اللہ عز و جل کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہ آپ کے عملوں کے مطابق پوچھ گچھ کرے گا۔ پچاڑو مطلب پوچھ گچھ کرنا، پوچھنا، اس کے بارے میں پوچھنا۔ ڈوہاری مطلب مجرم اپنے مطلب جرم کے لیے، مجرم اپنے جرم کے لیے خود ذمہ دار ہے۔ پٹ مطلب بیٹا، پیو مطلب باپ، ڈو مطلب جرم، باپ اپنے، پٹ مطلب بیٹا، پیو مطلب باپ اور پٹ مطلب بیٹا۔ باپ اپنے بیٹے کے جرم کے لیے یا بیٹا اپنے باپ کے جرم کے لیے ذمہ دار نہیں ہے۔ کوئی بھی کالا شخص آپ کا امیر ہو یعنی کہ علماء دین ہوتے ہیں، آپ کو اللہ کی کتاب کے مطابق چلائیں تو اسلام کے مطابق چلائیں تو ان کی اطاعت کرو اور ان کی فرما برداری کرو، یعنی کہ جیسا ہمارے علماء دین ہمیں جس چیز کے بارے میں بتاتے ہیں، جس چیز کا حکم دیتے ہیں اور جس چیز سے روکتے ہیں، ان چیزوں سے رک جائیں۔ ہم اپنے خالق کی عبادت کرو، 5 وقت نماز پڑھو، رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، دینی احکامات کی اطاعت کریں تاکہ
اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جائیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس مذہب میں انتہا پسندی سے بچتے رہو کہ آپ سے پہلی والی قومیں بھی اسی وجہ سے گمراہ ہوئی، یعنی کہ گروہ ٹولین مطلب گروہ ہو کر تباہ ہو گئیں۔ خطبے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماٹھن مطلب لوگوں سے پوچھا کیا میں نے تم لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا؟ لوگوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول، آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، یعنی اے میرے مولا تو گواہ رہنا، شاہد مطلب گواہ رہنا۔ خطبے کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو الوداع کہا اور تاکید فرمائی کہ جو بھی شخص یہاں موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مجمع سے غیر حاضر شخص کو یہ پیغام پہنچائے، یعنی کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک مزید پہنچاتے رہیں۔ سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کے لیے یہ انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ میں نے سارے چیپٹر کی ٹرانسلیشن آپ کو بتائی ہے کہ مین پوائنٹس ہائی لائٹ کر دیے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو، کیونکہ ایگزامز میں پیراگرافس آتے ہیں جن کی ٹرانسلیشن کرنی ہوتی ہے۔ سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ سو لائک مائی ویڈیو، شیئر مائی ویڈیوز اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔